نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مقدس بابرکت مہینہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس مہینے کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا عشرہ ہے۔ اس پہلے عشرے میں اہل ایمان پر اللہ کی رحمتیں جھوم جھوم کر برستی ہیں، اور دوسرا عشرہ جس میں اللہ اپنے مومن بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور تیسرا عشرہ جس میں اہل ایمان کو جہنم سے آزادی کی سند حاصل ہوتی ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، مغفرت کا عشرہ۔ اس لیے آج انتہائی اختصار کے ساتھ استغفار کے متعلق ایک دو ضروری باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی ہے مغفرت طلب کرنا، بخشش طلب کرنا۔ آدمی اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میری غلطیاں معاف فرما۔ اور یہ استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، یہ ایک بہترین دعا بھی ہے اور قرب الہی کے مقامات میں بلند ترین مقام بھی ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید استغفار یہ صرف گناہگاروں کا کام ہے، کہ جو بندہ گناہگار ہے، نافرمان ہے، بس وہی استغفار کرے۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی مقدس ہستیاں جو گناہوں سے بالکل معصوم اور محفوظ ہوتے ہیں، گناہ ان کے قریب بھی نہیں آتے، ان کا حال بھی یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے حضور میں بار بار توبہ استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہم نے عبادت کی ہے، جو ہم نے اعمال کیے ہیں، ہم نے اس عبادت اور عمل کا حق ادا نہیں کیا، حتیٰ کہ نماز جیسی عظیم عبادت پر بھی انبیاء استغفار کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام جب نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام فرض نماز کا سلام پھیر لیتے تو کیا فرماتے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ اس بات کا اقرار ہوتا تھا کہ یا اللہ جو تو نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا وہ نماز تو ہم نے پڑھ لی ہے،
لیکن جیسے اس کے ادا کرنے کا کامل حق تھا، یا اللہ وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، ہم بندے ہیں، کمزور ہیں، یا اللہ اس نماز میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس پر ہم استغفار کرتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ استغفار صرف گناہ گاروں کا کام نہیں، اگر نیک بندہ بھی استغفار کرے تو یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ کے حضور میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ عربی زبان میں یہ 70 کا لفظ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ کی عظمت اور کبریائی اور جلال کے بارے میں جس بندے کو جس درجے کا شعور اور احساس پیدا ہوگا وہ اسی درجے میں اپنے آپ کو ادائے حق عبودیت میں قصوروار سمجھے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اس درجہ میں کمال حاصل تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس غالب رہتا تھا کہ مجھ سے عبودیت کا کامل حق ادا نہیں ہو سکا، اس لیے ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہتے تھے۔ اور ہم کتنے گناہ گار ہیں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے سامنے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی استغفار فرماتے تھے، اپنی امت کو بھی تلقین کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے حضور میں توبہ اور استغفار کرو، میں بھی اپنے رب کے حضور میں دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ تو اس میں آپ نے اپنی امت کو بھی استغفار کرنے کی تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کریں۔ اب یہ استغفار جو ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ استغفار کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بندہ گناہ گار ہے تو اس کے گناہ اللہ کریم دھو دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو اس کا دل بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ بندہ اس کے بعد پھر گناہ کرے، بار بار گناہ کرے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل پر گناہوں کی سیاہی چھا جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن کی یہ آیت تم پڑھ لو، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے۔ ہمارے دلوں پر جو گناہوں کا زنگ لگ چکا ہے، اس زنگ کو اتارنے کا بہترین نسخہ وہ استغفار ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کریں، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کر کے اللہ سے معافی مانگیں۔ ایک تو استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، دلوں سے گناہوں کا زنگ صاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے استغفار کے دنیاوی فوائد اور بھی بتائے ہیں، اور ہر بندے کی یہ خواہش بھی ہے۔ یہ حدیث عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، جس طرح بندہ قصوروار ہے، کون بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو اللہ کریم استغفار کرنے کی وجہ سے
اس کو پہلا انعام یہ دے گا کہ اس بندے کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ آسان بنا دے گا، یعنی اللہ کریم بندے کو ہر مشکل سے نجات دے دے گا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے غم اور پریشانی کو دور کر کے اس کو اطمینان عطا فرمائے گا۔ آج ہر بندہ پوچھتا ہے جی پریشانی ہے، گھر میں بے چینی بے سکونی ہے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں وظیفہ بتایا، اور ایسا وظیفہ ہے کہ جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کر لیا کرو، جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہو اللہ اس مشکل سے نکلنے کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دیں گے، ہر غم پریشانی سے نجات عطا کر کے تمہیں دلی سکون نصیب ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ ایسی جگہ سے تمہیں رزق عطا کرے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور لوگ کاروبار میں برکت کے لیے بھی وظیفہ پوچھتے ہیں، استغفار یہ کاروبار میں برکت کے لیے سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ اب استغفار کن الفاظ میں کرنا ہے؟ تو استغفار کے تو حدیث مبارکہ میں بے شمار جملے ہیں۔ ایک سید الاستغفار ہے، بڑا طویل آپ علیہ السلام نے یہ دعا بتائی استغفار کی، لیکن آپ کے سامنے میں دو مختصر استغفار کے جملے بتا دیتا ہوں کہ ہر بندے کو یاد بھی ہو سکے اور استغفار بھی ہو جائے گا۔ ایک ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اس سے بھی مختصر استغفار ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ دو استغفار کے سب سے آسان طریقے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس مغفرت کے عشرے میں استغفار کر کے مغفرت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔